الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہت اچھی اچھی باتیں اور نعتیں سماعت فرمائی۔ آج کی رات کے عظیم الشان اجلاس کو، اس محفل کو عالی جناب حسین خان صاحب نے اپنے بیٹے محمد جاوید خان صاحب کی شادی کے پربہار موقع پر منعقد کیا۔ ہم اور آپ سب مل کر اللہ سے دعا کریں پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اس ذکر کی برکت سے اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے، اور آنے والی جو الجھنیں دقتیں پریشانیاں ہوں اللہ ان سے محفوظ فرمائے، اور آنے والی دلہن کو اس گھر میں آنا مبارک فرمائے، زوجین میں سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دونوں جہان کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میں چند لمحات آپ حضرات کے سامنے حضور کی زندگی اور شادی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ مجھے حق بولنے کی، ہم سب کو حق باتیں سننے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار دونوں جہاں کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بابا دے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ پھولوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو پھول ہے وہ کون سا؟ گلاب ہے کیا نہیں؟ سب سے زیادہ پسندیدہ۔ مگر یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ لکھا گیا کہ یہ گلاب میرے نبی کے پسینے کی بوند سے پیدا ہو، اس لیے اللہ نے سارے پھولوں میں لوگوں کی اس کو پسند بنا دی۔ تو شاعر کہتا ہے ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو ان کا جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا اگر وہ غریب ہوں گے تو میں اپنے فضل و کرم سے ان کو امیر بنا دوں۔ اب آپ ذرا اس آیت پر غور کریں، کچھ دیر میری گفتگو کو سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نکاح کر دو ان کا کہ جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا۔ اور آج اگر دور حاضر کا ہم جائزہ لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو لوگ کیا سوچتے ہیں
کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے، کچھ کمانے لگے گا تب شادی کریں گے، کوئی جاب لگ جائے گی تب شادی کریں گے، کوئی نوکری لگ جائے گی تب شادی کریں گے، بہت کمانے لگے گا تب شادی کریں گے۔ مگر پروردگار نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ بیٹے کی نوکری لگ جائے تب تم شادی کرنا، بیٹا کمانے لگے تب تم شادی کرنا، بیٹا خود دولت حاصل کرنے لگے تب شادی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری اولاد نکاح کے لائق ہو جائے تو ان کا نکاح جلدی سے کر دو، مت دیکھو بیٹا کماتا ہے کہ نہیں کماتا، دولت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا تم نکاح کر دو گے، وہ غریب ہوں گے تو اپنے فضل و کرم سے مالدار میں بنا دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ بعد نکاح پروردگار اپنے فضل و کرم سے دولت خود عطا فرما دے، کیونکہ یہ رب نے قرآن میں فرمایا اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا۔ کتنی؟ 4 باتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ پہلی چیز دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا، دوسری حسن و جمال یعنی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا، تیسری چیز خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا، چوتھی چیز دینداری کی بنیاد پر۔ مگر حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے سب سے پہلے نکاح میں دولت کو دیکھا یا حسن و جمال کو دیکھا یا بڑے خاندان کو دیکھا، ہو سکتا ہے پروردگار اسے کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ اور جس شخص نے سب سے پہلے دولت کو نہیں دیکھا، اس نے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، بڑے خاندان کو نہیں دیکھا، سب سے پہلے دینداری کو دیکھا ہے، تو آقا فرماتے ہیں پروردگار اسے سب کچھ عطا فرما دے۔ یعنی نعرہ رسالت اللہ کے اعلی حضرت، یعنی اسے دولت بھی مل جائے گی، اللہ حسن و جمال بھی عطا فرما دے گا، اور پروردگار عالم حسن و جمال اور دولت کے ساتھ ساتھ بڑا خاندان بھی عطا فرما دے گا۔ اور آقا کریم نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ اسی میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج اگر ہم بیٹی دیکھنے کے لیے جائیں اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے بیٹا دیکھنے جائیں تو یہ نہیں دیکھیں دنیاوی تعلیم یافتہ ہے کیا نہیں ہے، وہ دولت والا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں اگر بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے جائیں تو دیکھیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، روزے دار ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی، دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے دیندار لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے دیکھا ہے تو جس دن وہ دیندار بیٹی تمہارے گھر پہ آئے گی اللہ تعالیٰ اس گھر کی 10 گنا رحمتوں کو بڑھا دیتا۔ کتنی 10 گنا رحمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اس گھر کی کہ جس گھر میں دیندار بیٹی آتی ہے۔ میرے آقا نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا، کس کے ساتھ کیا؟ حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور حضرت علی مالدار نہیں تھے، ہے نا، اتنے غریب تھے کہ مہر ادا کرنے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، رہنے کے لیے خود اپنا مکان نہیں تھا، 2 وقت کے کھانے پینے کا انتظام صحیح طریقے سے ان کے پاس نہیں تھا۔ مجھے بتائیے میرے تمہارے پیغمبر اگر چاہتے تو سب سے بڑے امیر کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے کہ نہیں؟ آقا کریم بہت بڑے دولت والے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے، کیونکہ میرے نبی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ چاہتے تو دنیا کی دولت دے دیتے، مگر آقا کریم نے ایک ایسے شخص کو اپنی بیٹی کے لیے نکاح کے لیے چنا کہ جس کے پاس رہنے کا مکان نہیں، کھانے پینے کا اچھا سامان نہیں، یہاں تک کہ غریبی کا عالم یہ تھا کہ مہر ادا کرنے تک ان کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ نکاح کا پیغام حضرت علی تک پہنچا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی نے خود عرض کیا، نکاح ہوا، جو زرع حضرت علی کے پاس تھی اس کو بیچا، اور بیچنے کے بعد حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ الزہرا کا مہر ادا کیا۔ اور معلوم ہے بعد نکاح جب میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت
حضرت فاطمہ الزہرا اپنے باپ سے رخصت ہوئی تو آقا کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، بیٹی آج تم میرے گھر سے جا رہی حسین، میرے گھر سے جانے کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائے گی تو وہاں جا کر پروردگار کی عبادت بھی کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنا۔ نعرہ رسالت، نہ رب کی عبادت میں کمی ہو نہ شوہر کی اطاعت میں کمی ہو، دونوں کام ہونے چاہیے۔ بیٹی چلی باپ کے گھر سے، رخصت ہوئی در علی کا حجرہ، ایک جانب نبی کا حجرہ۔ علماء فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر یہ نکاح ہوا، اسی لیے مسجد میں نکاح ہونا آج بھی مستحب اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہو کہیں اور جگہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجد نبوی کے اندر نکاح ہوا، ایک جانب نبی کا حجرہ، ایک جانب علی کا حجرہ۔ باپ کے گھر سے رخصت ہو کر جب آقا کریم کی بیٹی اپنے شوہر حضرت علی کے گھر پہنچی تو پہلی رات کٹ گئی، میرے نبی کی بیٹی کو کھانا نہیں ملا۔ دوسرا دن گزرا، نبی کی بیٹی کو کھانا نہیں ملا۔ تیسرے دن کے بعد اس نئی نویلی دلہن کے لیے کھانا آیا، اس نے کھایا اور خدا کا شکر ادا کر کے زمین پر مصلے کو بچھایا، 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی اور دعا کی، پروردگار اب تک اپنے باپ کے گھر یعنی تیرے نبی کے گھر تھی، اب اپنے شوہر کے گھر آ گئی ہوں، اے مولا میری ساری زندگی سے میرے شوہر حضرت علی کو راضی کر دے۔ اب اندازہ تو لگائیں کھانا کتنے دن میں ملا؟ 3 دن میں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے آج اگر نئی نویلی دلہن کو 1 دن کھانا نہ ملے، میں 3 دن کی بات نہیں کرتا، 1 دن کھانا نہیں ملے، حالات ہم اور آپ سب جانتے کیا ہوگا۔ خیر نہیں 1 دن کھانا نہیں ملنے پر، ادھر نبی کی بیٹی کو 3 دن کھانا نہیں ملا، مگر دعا کس کے لیے کہ مولا میرے شوہر کو میری زندگی سے راضی کر دینا۔ ایک وہ وقت بھی آیا حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے کہ نبی کی بیٹی کو مسلسل 7 دن کا فاقہ ہوا۔ کتنے دن کا؟ 7 دن کا فاقہ، نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا۔ گھر میں کام کرتے کرتے ہاتھوں کی کھال کٹی، گوشت کٹا، ہڈیوں سے خون بہنے لگا میرے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں سے، ہاتھوں کی کھال کٹ گئی۔ چکی چلاتے چلاتے پیٹ پر مشکی سے پانی کا لادتے لادتے نشان پڑ گئے۔ 7 دن فاقہ، حضرت علی کا قدم گھر کے اندر نہیں آیا، حضرت علی شرم کی بنیاد پر مکان کے اندر نہیں آئے۔ تاریخ میں لکھا جب کچھ لمحات کے بعد حضرت علی کا قدم مکان کے اندر آیا، اور جیسے نبی کی بیٹی نے اپنے شوہر حضرت علی کو آتا ہوا سامنے سے دیکھا تو 7 دن کے فاقے کو غور نہیں کیا، ہاتھوں کی کھال کٹی نہیں دیکھا، بلکہ محبت کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے کو بڑھایا، کھڑے ہو کر شوہر کا استقبال کیا اور مسکرا کر اپنے شوہر کو سلام کر لیا۔ اب اندازہ لگائیے جس گھر میں 7 دن کا فاقہ ہو اور کام کرتے کرتے ہاتھوں کی کھال کٹ گئی ہو، گوشت کٹ گیا ہو، خون بہنے لگا ہو، مجھے بتائیے وہ بیوی شوہر گھر میں آئے تو سلام کر لے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اب یہ نہ سمجھے آپ کہ صرف بیوی ہی کے اوپر فرض ہے سلام کرنا، شوہر کو بھی چاہیے باہر سے آئے گھر میں بچے ہوں بیوی ہو تو سلام کرے، بیٹوں کو بھی چاہیے گھر میں داخل ہو ماں باپ کو سلام کرے، بیٹیوں کو چاہیے گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کریں۔ آقا فرماتے تمہارے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم سلام کرو، سبحان اللہ، تب بھی سلام کر کے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے شوہر کو آتا ہوا دیکھا، 7 دن کے فاقے کو نہیں دیکھا، ہاتھوں کی کھال کٹی، گوشت کٹا، خون بہا، کچھ نہیں دیکھا، محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو سلام کرے۔ مجھے بتائیے فاقہ ہو 7 دن کا اور بیوی شوہر کو سلام کر لے تو دل کو تسلی پہنچے گی کیا نہیں؟ سکون ملے گا کیا نہیں؟ حضرت علی کے دل کو سکون ملا، اندر گئے، آپ نے ارشاد فرمایا میری بیوی ہاتھوں کی کھال کٹ گئی، گوشت کٹ گیا، خون بہنے لگا، پھر بھی گھر میں کام کر رہی ہو، مجھے بتا دیا ہوتا۔ نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا میرے سرتاج
ہاتھوں کی کھال کٹ گئی یہ گوارا ہے، گوشت کٹ گیا یہ گوارا ہے، خون بہنے لگا یہ گوارا ہے، 7 دن کا گھر میں فاقہ ہے یہ گوارا ہے، مگر میں تم کو بتا دیتی تم پریشان ہو جاتے، میں دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی ہوں مگر شعا کو تکلیف دی جائے کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ جس گھر میں اس انداز میں اگر زندگی گزاری جائے کبھی اس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ آج میں آپ کو علی اور فاطمہ کی زندگی بتاؤں گا کیسے گزری ہے، بات تو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ 7 دن کا فاقہ، حضرت علی باہر نکل گئے مدینے کی گلیوں میں، جانے کے بعد دیکھا تو میرے آقا کریم باندیاں بانٹ رہے تھے۔ میں عام زبان میں آپ کو بتا دوں نوکرانی خادمائیں آقا کریم بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ آقا کریم باندی بانٹ رہے ہیں، جلدی سے آیا اپنے گھر اور آنے کے بعد اپنی بیوی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرما تیار ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارے باپ کے مکان پر چلنا، تمہارے باپ کے گھر چلنا۔ نبی کی بیٹی نے عرض کیا میرے سرتاج دن کا اجالا ہے، ابھی نہیں، رات کے اندھیرے میں چلیں گے۔ باپردہ ہو کر رات کے اندھیرے میں جائیں گے۔ دن نکلا، رات آئی، رات کا اندھیرا چھایا، علی اور فاطمہ مصطفیٰ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک، اندر گئے۔ میرے آقا کریم نے دیکھا چہرے میں جھریاں پڑی، کمزوری، بدن میں کپکپاہٹ، پیر کانپ رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹی یہ کمزوری کیسی، یہ جسم کی حالت کیسی؟ میرے آقا کریم کی بیٹی نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر کے دکھا دیا۔ قسم خدا کی جب میرے نبی کی نظر نہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر پڑی تو دیکھا کہ ہاتھوں کی کھال کٹی ہے، گوشت کٹا ہے، خون بہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی حالات کا بجان کام کرتے کرتے ہو گئی، 7 دن کا فاقہ اس بنیاد پر کمزوری ہو گئی۔ آقا نے فرمایا بیٹی اب بتا میرے گھر کیوں آئی ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں نبی کی بیٹی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابا جان میں خود نہیں آئی ہوں بلکہ مجھے یہاں پر میرے شوہر حضرت علی لائے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شمشاد صاحب قبلہ، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آقا کریم نے ارشاد فرما بیٹی علی لائے ہیں؟ ہاں ابا جان علی لائے۔ کس لیے لائے ہیں؟ حضرت علی حاضر ہوا، کام کرتے کرتے ہاتھوں کی کھال کٹ گئی، گوشت کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ آقا میں اس لیے لایا ہوں باندی مل جائے، وہ کچھ دن کام کرے گی، آرام مل جائے گا۔ گھر میں 7 دن کا فاقہ ہے، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کچھ مل جائے ہمیں آرام مل جائے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرما علی یہ مال غنیمت تمہارے نہیں بلکہ یہ تو مدینے کے غریبوں کے لیے، یہ تو مدینے کے مسکینوں کے لیے ہے، مدینے کے فقیروں کے لیے ہے۔ اور نبی نے اپنی بیٹی سے فرما بیٹی آج میں نہ تجھے باندی دوں گا اور نہ تجھے مال غنیمت دوں گا، آج کچھ نہیں دوں گا۔ بیٹی نے اس کے ابا جان بجھا، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی آج تجھے علی لائے ہیں اس لیے کچھ نہیں دوں گا، اگر تو تنہا آتی تو میں ضرور تجھے عطا کر دے۔ اب ذرا غور کریں آپ محسن کے زندہ دل مسلمانوں، آقا نے فرمایا علی لائے ہیں اس لیے نہیں دوں گا، تنہا آتی تو دے دیتا۔ وجہ پوچھی آقا میں اکیلی آتی تو مل جاتا، علی لائے ہیں نہیں ملے گا، اس کی وجہ سبب۔ اب آپ غور کریں آقا نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، آقا نے کتنا پیار کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی سنو علی رشتے میں میرے داماد ہیں اور میں ان کا خسر یعنی سسر ہوں، اور آج اگر میں نے دے دیا علی کے مانگنے پر، آج اگر میں نے دے دیا تو داماد کا مانگنا یہ علی کی سنت بن جائے گا اور سسر کا دینا یہ تمہارے نبی کی سنت بن جائے گا۔ آج میں تو دے سکتا ہوں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر بیٹی اگر کل دنیا میں کوئی داماد میرے غریب امتی کے دروازے پر چلا گیا اور کہنے لگا دو
क्योंकि अली ने मांगा था, नबी ने दिया था। आज मैं आया हूं अली की सुन्नत अदा करने, मांगने के लिए। तुम तो नबी की सुन्नत को अदा करो। ऐ मेरी बेटी, अगर मेरा गरीब उम्मती ना दे सका, वो रुस्वा हो जाएगा, जलील हो जाएगा। ऐ मेरी बेटी, आज मैं तुम्हारी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर किसी गरीब उम्मती को रुस्वा कर दिया जाए, ये तुम्हारा बाप रब का नबी किसी हाल में गवारा नहीं कर सकता। अंदाजा तो लगाइए मेरे नबी ने ख्याल किसका किया? हम गरीबों का। आका ने फरमाया बेटी आज मैं तो तुझे दे सकता हूँ, मगर कल मेरा गरीब उम्मती ना दे सका। और वो मांगने गया दामाद के दो, क्योंकि अली ने मांगा था और नबी ने दिया था। आज आप भी दो, वो नहीं दे सका, गरीब हुआ और रुस्वा हो जाएगा, मेरी सुन्नत को अदा नहीं कर पाया, तो बेटी मैं आज तुम्हारी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मैं गरीब उम्मती को रुस्वा नहीं होने दे सकता। तो अंदाजा लगाइए किसका ख्याल किया हमारा? गर्दन झुकाकर बैठ गए। आका ने फरमाया अली फातिमा चले जाओ। जाने लगे। मुस्तफा ने फरमाया फातिमा एक बेटी बाप के घर आई है तो बाप कुछ ना कुछ जरूर अता करेगा। अब आका ने दिया क्या? दौलत नहीं दी, जमीन और जायदाद नहीं दिया, सोना चांदी नहीं, कपड़े नहीं दिए, खाने का सामान नहीं दिया। बेटी ने दामन को फैला दिया। बाप ने रोका है तो देंगे। आका ने फरमाया बेटी दामन छोड़, मैं दौलत नहीं दूंगा, मैं तुझे खाने पीने का सामान नहीं दूंगा। आका क्या अर्ज करेंगे? आका ने फरमाया कीमती तोहफा। मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करती है बजान क्या? आका ने फरमाया बेटी आज मैं तुझे ये तोहफा दे रहा हूं, घर जाने के बाद हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा अपनी उंगलियों के निशान पर सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। यही वो तस्बीह है फातिमा है। आज हम और आप भी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करते हैं। बेटी ने इसकी अब्बा जान मिलेगा क्या? क्या बेटी चली जा बता दूंगा, फिर क्या मिलेगा? बेटी रुखसत हो गई। आका ने दुआ के लिए हाथों को उठा दिया। परवरदिगार मेरी बेटी ने 7 दिन का फाका बर्दाश्त किया है, हाथों की खाल कट गई, गोश्त कटा, खून बहा, मगर शोहर की नाफरमानी नहीं की, उसकी इताअत की, घर में जिंदगी खुशी के साथ गुजारी, मेरे पास आई खुशी के साथ चली गई। मौला कभी मेरी बेटी को फाका मत करना। नबी की दुआ करना था कि उस वक्त से लेकर परवरदिगार ने कभी भी नबी की बेटी को फाका नहीं दिया और मकाम इतना बड़ा दे दिया कि तमाम जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, मुफ्ती शमशाद रजा नईमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम जन्नती औरतों का सरदार मेरे रब ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को बना दिया। ये बताइए अगर हम इस अंदाज में निकाह को आसान कर लें, हम ना देखें मालो दौलत है क्या नहीं, गरीब हो भले से दीनदार हो, अच्छा हो, तो हम अपने बेटे बेटी का निकाह कर दें तो निकाह भी आसान हो जाएगा और शादियां देरी से नहीं होंगी, इंशाअल्लाह वो भी जल्दी से हो जाएगी। लेकिन आज हम अमल नहीं करते। मैं तारीख एक फर्क और आपके सामने पेश कर दूं, जिंदगी उठाकर कर दूं, देखें जरा हम और आप हिस्ट्री को पढ़े तो सही। मेरे नबी की बेटी की जो चादर थी ना सर पर ओढ़ा करती थी, तारीख में लिखा 72 पैबंद लगे थे उसमें। कितने 72? आज मैं अपनी बात कहूं, आप अपनी बात करें। एक शादी में एक जोड़ा पहन लिया तो दूसरी शादी में उस जोड़े को पहनने को तैयार नहीं है। फटना तो दूर की बात है, पैबंद लगाकर पहनना तो दूर की बात। 72 पैबंद। एक दिन अली का कदम घर के अंदर आया तो हजरत फातिमा रो रही थी, आंखों में आंसू थे। आपने इरशाद फरमाया बीवी रोना की वजह, रोने की वजह आप रो क्यों रही हैं? रोने का सबब मेरे सरताज जो चादर ओढ़कर मैं अल्लाह की इबादत करती हूं ना, वो फट गई। पहले से पैबंद लगे और फट गई। आपने इरशाद फरमाया पैबंद लगा लिया होता, रो क्यों रही हो? चादर कुसी लिया होता। मोहसिन के जिंदगी मुसलमानों, नबी की बेटी के जुमले सुनो। अर्ज करती मेरे सरताज घर में इतना धागा इतना कपड़ा है ही नहीं जो मैं चादर कुसी लूं। आप गरीबी तो देखें, मेरे तुम्हारे पास क्या चीज नहीं, अल्लाह का शुक्र है क्या नहीं? खाने पीने का अच्छा सामान हमारे पास, रहने के लिए अच्छा मकान हमारे पास, घूमने के लिए अच्छी सवारियां हमारे पास, पहनने के लिए कीमती लिबास आज हमारे पास।
اللہ کا شکر ہے سب کچھ موجود. نبی کی بیٹی عرض کرتی ہے اپنے شوہر سے میرے سرتاج گھر میں اتنا دھاگا اتنا کپڑا ہے ہی نہیں جو میں کپڑے کو سیلوں چادر میں پیمن لگا دوں. اچھا مجھے بتائیے اگر نبی کی بیٹی اللہ سے عرض کر دیتی مولا چادر دے دے تو کیا اللہ تعالیٰ چادر نہیں دیتا؟ میں ایک نہیں ہزاروں عطا کر دیتا. اور نبی کی بیٹی کے بیٹوں کے لیے جنت سے جوڑے آئے تو کیا نبی کی بیٹی کو اللہ نہیں دیتا؟ یقین کو پڑے چادر نہیں بلکہ ہزاروں چادریں عطا کر دیتا. مگر نبی کی بیٹی کے اس انداز میں زندگی گزارنا تعلیم تھا, سبق تھا کہ میری بہن میری ماں کے لیے کہ کیسے زندگی کو گزارا جائے. کہا نہیں اتنا دھاگا کپڑا موجود جو میں پیون لگا لوں اس کو سی لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنا سنا گھر میں دھاگا نہیں تو کہا مجھے بتا دیا ہوتا میں انتظام کر دیتا. نبی کی بیٹی نے عرض کیا میرے سرتاج جس گھر کی چار دیواری میں آپ رہتے ہو اسی گھر کی چار دیواری میں میں رہتی ہوں. جتنے گھر کے حالات تم جانتے ہو اتنے گھر کے حالات میں جانتی ہوں. اور مجھے معلوم ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو میں آپ سے کیوں مانگتی, آپ سے کیوں طلب کرتی؟ اگر میں آپ سے مانگتی ہوں گھر میں نہیں ہے تو تم پریشان ہو جاتے انتظام کے لیے, تکلیف میں پڑ جاتے انتظام کے لیے. اے میرے سرتاج میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتی, میں خود تکلیف کو برداشت کر سکتی ہوں مگر شوہر کو تکلیف میں ڈالا جائے یہ برداشت نہیں کر سکتی. مجھے بتائیے اگر آج کی میری بہن میری ماں اسی انداز میں زندگی کو گزارے کہ شوہر کی اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے گھر کی چار دیواری میں رہیں گے ہر مال کی حفاظت کریں گے تو کبھی گھر میں جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا. گھر میں جھگڑے انہی گھروں میں ہوتے ہیں کہ جو شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچہ ہوا کرتا. کوئی 500 کی آمد ہے خرچہ آپ 1000 کا کریں گے تو قرضدار تو ہو ہی جائیں گے. اور جب قرضدار ہوں گے تو پریشان تو شوہر ہی ہوگا نا, کما کر وہ لائے گا محنت وہ کرے گا خون پسینہ وہ بہائے گا اور قرضہ بھی ہوگا اوپر سے کمائے گا بھی پریشان خود ہو جائے گا. نہ جانے کتنے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں پھانسی تک دے قرض ادا نہیں کر پائے. اور شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے کہیں نافرمانی نہیں کرے. اور بیوی کو بھی چاہیے اگر ہر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اس انداز میں کرے جیسے نبی کی بیٹی نے کی اور ہر ایک انسان اس انداز میں زندگی کو گزارے جیسے حضرت علی نے یہ میرے نبی نے گزارا تو قسم خدا کی کبھی گھر میں جھگڑا فساد نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائے گا. میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں. آقا کریم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا. سمجھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا کہ نبی کے طریقے پر زندگی کو گزارا جائے. اور آقا کی زندگی کا ایک سبق ایک پہلو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. نبی کی مکمل زندگی کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں بہت بڑی بات ہے. صرف ایک پہلو پر اگر ہم نے اور آپ نے عمل کر لیا ایک پہلو پر تو اس دنیا سے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے, بہت ساری برائیاں بہت سارے جرائم مٹ جائیں گے. آپ کہو گے کیا؟ تو میرے نبی کی زندگی کے ایک پہلو یہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارنا کہ تمہاری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جائے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. یہ میرے آقا نے فرمایا. آقا فرماتے ہیں غیر بھی تمہارے دروازے پر آئے بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو پیاسا ہو تو پانی پلا دو. یہ میرے نبی کی تعلیم میرے نبی کا سبق ہے. اور یہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جب میدان کربلا کا پورا واقعہ ہوا نا میدان کربلا کا اور جب جانثار شہید ہوئے خود امام حسین بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد شمر کہ جس نے امام حسین اور دیگر ان لوگوں کو شہید کیا یہ ابن زیاد دو روایتیں ملتی ان میں سے کوئی ایک جب مختار سقفی نے چڑھائی کی لوگوں کو مارا تو یہ بھاگا اور بھاگنے کے بعد اتفاق سے مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا. اور اتفاق کی بات یہ دیکھیں جب یہ بچنے کے لیے چھپنا چاہا تو جس خیمے کے اندر گیا وہ خیمہ حضرت امام زین العابدین کا تھا. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین کون؟ حضرت امام حسین کے بیٹے. اور یہی بچے تھے جب واپس آئے تھے یہی بچے تھے کچھ عورتیں بچی تھی انہی کے سامنے سب کو شہید کیا گیا. اور وہ ظالم
کہ جس نے شہید کیا وہ خیمے کے اندر آیا اور آنے کے بعد امام زین العابدین مصلی پر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. آپ نے عبادت سے فارغ ہوئے، اس کی جانب دیکھا، اس نے کہا مجھے پانی چاہیے. پانی مانگا، پانی آپ نے پیالے کو اٹھایا، گھڑے کے پاس پہنچے اور پانی پیالے میں کیا اور اس کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. پلانے کے بعد فرمائے اور پیو گے؟ اور پیوں گا. دوسری مرتبہ دیا، تیسری مرتبہ دیا، 3 مرتبہ پانی دیا، اور وہ پانی پینے کے بعد خیمے سے باہر نکلا اور پھر سوچنے لگا امام زین العابدین نے مجھ کو پہچانا نہیں، تبھی تو پانی دے دیا. واپس آیا خیمے میں اور آنے کے بعد بولا اے امام زین العابدین کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اتنا کہنا تھا. شواہد النبوہ میں لکھا کہ حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آنسو آنکھ سے بہہ کر زمین پر گرنے لگے اور کہنے لگے نادان، تو پہچاننے کی بات کرتا، تو نے 6 مہینے کی اصغر کو شہید کر ڈالا، تو نے جوان علی اکبر کو شہید کر ڈالا، حضرت امام حسین کو شہید کیا، تم لوگوں نے اولو محمد کو شہید کیا، تم لوگوں نے نہ جانے کتنے جانثار ہمارے شہید کر دیے، تو پہچاننے کی باتیں کرتا. علی اکبر کی لاش پر گھوڑے توڑائے گئے، میں تجھ کو نہیں بھول سکتا. جب تو خیمے کے اندر آیا تھا تجھ کو میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا. تو یہ ابن زیاد بولا اے امام زین العابدین اگر پہچان لیا تھا تو ہم نے تو تم کو پانی نہیں دیا، ہم نے تو تم کو قتل کیا، مارا، مگر تم نے پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین کے جملے تھے اے نادان سن، پانی کا نہ دینا یا بھوکوں کو نہ کھلانا یہ تیرے جیسوں کا کام ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، پیاسوں کو پانی پلا دینا یہ میرے نعرہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. تو میرے آقا نے ایک تعلیم دی، ایک سبق دیا. اگر غیر بھی آ جائے نہیں، کوئی مسلم نہیں غیر مسلم آپ کے دروازے پر آ جائے بھوکا ہو، آقا فرما تو اس کو کھلا دو. مذہب نہ دیکھو، پیاسا ہو تو پلا دو، اس کا مذہب اپنے ساتھ، آپ کا اپنے ساتھ. لیکن اگر بھوکا پیاسا پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دو. آقا نے فرمایا تمہارا دل، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، دل ٹوٹ نہ جائے، ایسی زندگی گزارو. مجھے بتائیے اگر میں نے اور آپ نے یہ دل میں پختہ ارادہ اور فیصلہ کر لیا کہ کبھی کسی کو ستائیں گے نہیں، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تو مجھے بتاؤ برائیاں ختم ہوں گی نہیں ہوں گی؟ یقینی طور پر ختم ہو جائیں گے. میری اپنی سوچ کے اعتبار سے تو سب سے بڑی کمی یہی ہے. ایک محاورہ، انسان اتنا اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میری طرف توجہ رکھیے. کچھ دیر اور تک ہی سنیں گے، زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی. اگر یہ ارادہ کر لیا نہیں ستائیں گے تو گناہ ختم ہو جائیں گے، برائیاں دور ہو جائیں گی. محاورہ انسان اتنا اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. مکان بنا کیوں لیا، سواری کہاں سے خرید لی، قیمتی لباس کہاں سے پہننے لگا، دولت اس کے پاس آ کہاں سے گئی. نادان، تو نے یہ باتیں سوچنے سے بہتر یہ تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا مولا تو نے اس نے دیا اچھی بات تو مجھے بھی عطا کر دے، تو پروردگار خوش ہو کر تجھے بھی عطا کر دے. پروردگار کی رضا پر تو راضی رہتا تو اللہ تجھے بھی اتنا دیتا. اور آقا نے تعلیم دلوں کو نہ توڑنے کی، دکھ نہ پہنچانے کا سبق کیسا دیا. ذرا آپ تاریخ کے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور ایسا شخص کہ جس کا بیٹا کھو گیا تھا، جس کا بیٹا نہیں مل پا رہا تھا. آقا سے آ کر کے بولا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا، آپ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیے، میرا بیٹا ہے کہاں، میرے بیٹے کے بارے میں خبر دیجئے. آقا میرا دل تڑپ رہا اس کو دیکھنے کے لیے، میرا دل مچل رہا اس کو دیکھنے کے لیے، جدائی اس کی برداشت نہیں ہو پا رہی. ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے، پیار بہت ہوتا، اور جتنی محبت جتنا پیار ہوتا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ماں باپ کی محبت کا اندازہ میرا اپنا تجربات کو بھی ہوگا. محبت کا عالم ماں باپ کی ہوتا. اگر ایک بیٹا دوسرے ملک سے اپنے گھر کو واپس آئے 6 مہینے یا سال 2 سال کے بعد، تو بہن سوال کر سکتی میرے بھائی تم کتنا کما کر کے لائے، بیوی پوچھ سکتی میرے سرتاج تم کتنی دولت لے کر کے آئے ہو، بھائی کہہ سکتا میرے بھائی کتنا مال کما کر کے لائے. وہ بیوی کا جملہ تھا جس نے دولت کو پوچھا، وہ بھائی کا جملہ تھا جس نے مال کو پوچھا،
वो बाइन का जुमला था जिसने पैसे को पूछा, मगर मेरा अपना तजुर्बा, माँ बाप कभी नहीं पूछेंगे बेटा तो कितनी दौलत लेकर के आया। पहला जुमला माँ बाप का नहीं होगा, बेटा कितनी दौलत लाया। आप कहोगे क्या होगा, तो माँ बाप की जबान से निकलने वाला पहला जुमला यही होगा, मेरे बेटे तो खैरियत से वापस तो आ गया, मेरे बेटे तुझे सफर में कोई परेशानी तो ना हुई, तुझे किसी ने सताया तो नहीं था, तुझे किसी ने दुख तो नहीं दिया, तुझे किसी ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। हाँ, ये माँ बाप की मोहब्बत का आलम है। जो औलाद से प्यार करते हैं तो कोई लालच नहीं होता, बल्कि अपनी औलाद से बगैर किसी लालच की मोहब्बत किया करते हैं। और अगर औलाद परेशान हो जाए ना, औलाद परेशान हो जाए औलाद, तो याद रखिए माँ बाप के दिल को यह एहसास भी हो जाता कि मेरी औलाद परेशानी के आलम में। मैं आपको एक बात बता दूं, बात आई है तो माँ बाप के ताल्लुक से, हालांकि मैं उधर अपनी तकदीर को लेकर जाना नहीं चाहता। 2015 में एक हादसे का शिकार हुआ, एक्सीडेंट हुआ। मैं प्रोग्राम में कहीं भी जाता हूँ, पहुंचने के बाद वालदा को फोन कर देता हूँ कि मैं पहुंच गया। मैं बताना चाहता हूँ माँ बाप की मोहब्बत होती क्या है, समझ रहे, लेकिन हम और आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। एक्सीडेंट हुआ, चोट काफी लगी, लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। कुछ देर के बाद होश आया, मैंने घर फोन करके वो लोग जहाँ प्रोग्राम में जाना था वो पहुंच गए, फिर मैं वहीं पहुंच चुका था। मैंने फोन करके वालदा से कहा जहाँ प्रोग्राम है मैं वहां पहुंच चुका हूँ, समझ रहे हैं। 1 घंटे के बाद फिर हमारी वालदा का फोन आया, बेटा कोई बात तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। हमारी वालदा ने पूछा मुझसे, मैंने कोई बात भी नहीं, मैं वहीं पर हूँ जहाँ पे प्रोग्राम है। मैंने सोचा ही अगर बताऊंगा तो घर वाले खुद परेशान हो जाएंगे, और रात का वक्त था, क्योंकि मैं रात में गया था, मगरिब के बाद, ईशा के बाद का वक्त था, नहीं बताया। अब मैं प्रोग्राम से वापस आया, लेकिन प्रोग्राम चल ही रहा था, हालांकि मैंने तकरीर उसमें नहीं की। मगर कुछ देर के बाद फिर हमारी वालदा का फोन आया। वालदा ने पूछा बेटा ये बताओ कोई बात तो नहीं है, मुझे आज नींद नहीं आ रही, मेरा दिल परेशान है, पता नहीं क्यों, अल्लाह बेहतर जाने, मगर मुझे नींद नहीं आ रही। और रात मुकम्मल हुई नहीं, दिन निकला नहीं कि सुबह 4-5 बजे फिर फोन आया, बेटा हो कहाँ, अभी तक घर पर नहीं आए। उस वक्त मैंने फिर वालदा को बताया ऐसा ऐसा मामला हुआ और मैं आ रहा हूँ और फला हॉस्पिटल में मैं पहुंचूंगा। मैं नहीं पूछा था, माँ बाप मुझसे पहले मौजूद थे। ये माँ बाप की मोहब्बत होती है। हालांकि वालदा से बताया नहीं पहले, खुद एहसास ऑटोमेटिक हो जाता, क्योंकि उनकी मोहब्बत का आलम ही ये होता। तो माँ बाप से हमें और आपको भी सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार करना चाहिए। वो नबी के साहबी, नबी के गुलाम बोले आका बेटा खो गया, बताइए बेटा है मेरा कहाँ। अभी आका ने कुछ नहीं फरमाया। एक नबी के दूसरे गुलाम खड़े होने के बाद बोले आका इसके बेटे को मैंने फला जगह पर देखा, फला बागीचे में देखा खेलता हुआ। इतना सुनना था कि नबी के गुलाम पीछे को जाने लगे, पीछे को दौड़ने लगे। जब नबी के गुलाम जाने लगे, आका ने फरमाया मेरे गुलाम जाते कहाँ हो। अर्ज करते आका बेटे को पूछ रहा था, खबर मिल गई, बुलाने जा रहा हूं, बेटे का पता चल गया, अब लेने जा रहा हूं। आका ने फरमाया ठहरो, बुलाने तो जा रहे हो, लेने तो जा रहे हो, मगर हमारी बात सुनो, सुनकर उस पर अमल भी करो। अर्ज करते आका फरमाइए। आका करीम साहब तो मैं वहां जाने के बाद जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने हो तो अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना, बेटे का नाम लेकर बुलाना। वहां अपने बेटे को सीने से मत लगाना, वहां अपने बेटे की पेशानी को मत चूमना, वहां अपने बेटे को प्यार मत करना। मेरे गुलाम, बेटा कहना तो घर लाकर कहना, प्यार करना तो घर लाकर करना, मगर जिस जगह पर बच्चा है वहां अपने बेटे को प्यार मत करना, सीने से मत लगाना। नबी के गुलाम तड़प गए, मचल गए, आका बेटा मेरा है, सीने से लगाऊंगा, प्यार करूंगा, पेशानी को चूमूंगा, लाल कहूंगा, मेरे दिल का टुकड़ा है। आका ने फरमाया खबरदार, जो मैं कहता हूं अमल करना। सर को झुका दिया। आका आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर है, मैं अमल करूंगा, मगर मुझे इसकी वजह बताइए। अच्छा बताइए, ईमानदारी से बात ताज्जुब में डाल देने वाली है कि नहीं है? कोई बेटा उनका और आका कह रहे बेटा मत कहना, वहां लाल उनका, खूने जिगर, दिल का टुकड़ा उनका, आका कह रहे वहां सीने से मत लगाना, वहां प्यार मत करना, वहां पेशानी को मत चूमना। जो कुछ करना तुम्हें घर में लाकर करना। सुभान अल्लाह। आका से अर्ज करते आका ठीक है आपका हुक्म मानूंगा, मगर वजह तो बताइए, सबक तो बताइए। अब जरा दिल की तख्ती पर मेरे नबी के जुमलों को नोट कीजिए। आका करीम इरशाद फरमाए मेरे गुलाम, जिस जगह पर तेरा बच्चा है उसी जगह पर और भी बच्चे हैं। मुमकिन है उन बच्चों में ऐसे भी बच्चे हो कि जिनके बाप का इंतकाल हो गया है, जिनका बाप दुनिया से चला गया। मेरे गुलाम को बचाने के बाद अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारा, सीने से लगा लिया,
प्यार किया, उसकी पेशानी को चूमा, तो मेरे नबी मेरे गुलाम वो बच्चे के जिनके बाप का इंतकाल हो गया है, उन्हें अपने बाप की याद आ जाएगी, बला की मोहब्बत उनके सीने में तड़प उठेगी, वो सोचने लगेंगे काश अगर आज हमारे बाप जिंदा होते, हमें ऐसे ही बेटा कहते के पुकारते, ऐसे ही सीने से लगाते, ऐसे ही प्यार करते, पेशानी को चूमते। मेरे गुलाम वो बच्चे जिनके बाप का इंतकाल हो गया है, उन्हें बाप की याद आएगी, तुम्हारे प्यार को देखकर उनका दिल टूट जाएगा। मैं मोहम्मद अरबी नहीं चाहता कि किसी के दिल को तोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं दुनिया में आया हूं तो दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। मेरे आका की तालीम तो देखें, मेरे आका का सबक तो देखें, उठाकर तो देखें तारीख कि मेरे आका जंग करने गए थे ना, मक्का फतह हुआ था, तो आका ने इरशाद फरमाया था मेरे सहाबा दुश्मनों के बच्चों पर हमला मत करना, दुश्मनों की औरतें तुम्हारे सामने आए तो उन पर हमला मत करना, दुश्मनों के बूढ़े अगर तुम्हारे सामने आए तो हमला मत करना, और हमले की पहल अपनी तरफ से भी मत करना। हाँ, जाकर फौरन जंग के लिए जा रहे हैं, हालांकि दूसरी जानिब से भी लोग आ रहे हैं जंग के लिए, मगर आका फरमाए पहल तुम खुद मत करना, और अगर जंग शुरू भी हो जाए तो दुश्मनों के बच्चे सामने आए तो उनकी हिफाजत करना, औरतें सामने आए तो हिफाजत करना, उनके बूढ़े सामने आए तो हिफाजत करना। मुझे बताओ जो नबी दुश्मनों के बच्चों की हिफाजत का हुक्म दे, उनकी औरतों की हिफाजत का हुक्म दे, उनके बूढ़ों की हिफाजत का हुक्म दे, वो नबी कब चाहेंगे आज उनका मानने वाला किसी की गर्दन को उड़ा दे, किसी की जमीन गजब कर ले, किसी का माल हड़प कर ले। यकीनी तौर पर अगर कोई किसी को सताएगा, कोई जुल्म करेगा, तो वो नबी के सच्चा गुलाम नहीं हो सकता। नबी के सच्चा गुलाम वही होगा जो हर हाल में हर कदम पर नबी की हर सुन्नत पर अमल करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नबी की हर तरीके पर अमल करता नजर आएगा। और ये भी मेरे आका का फरमान है, कोई औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से कदम को नहीं निकाले। बेशक बेशक। अब मेरे नबी के फरमान पर अमल ना किया जाए तो यकीनी तौर पर कामयाबी नहीं मिल सकती। एक आखिरी बात आपको बता दूं, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर भी खत्म कर दूं। शोहर की इजाजत के बगैर कदम औरत को नहीं निकालना चाहिए। और एक बात और मैं बताऊं, आज दौरे हाजिर में ऐसे भी मामला आते हैं, कुछ लोग, मैं सब की बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब लोग एक जैसे नहीं है। सब लोग एक जैसे हो जाए तो दुनिया का निजाम में गरम बरम हो जाए ना, बिल्कुल बर्बाद हो जाए। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दुनिया में सब जिंदगी गुजार रहे हैं। बराक़ी करीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब कोई पूछा करता था तुम्हारे शोहर कैसे हैं, तुम्हारे शोहर कैसे हैं, तो इरशाद फरमाया करती तुमसे मेरे शोहर को जानना चाहते हो, कहना होता तो कमर, कहती जब मेरे आका मेरे शोहर मेरी आगोश में होते तो मुझे ऐसा लगता जैसे आसमान से चांद का टुकड़ा आ गया। यानी तारीफ करती। किसी ने अखलाक के बारे में पूछा तुम्हारे शोहर के अखलाक कैसे हैं, हजरत आयशा कहती हैं मेरे शोहर के अखलाक गोया एक जानिब कुरान को रखा जाए, एक तरफ मुस्तफा के अखलाक को रखा जाए। गोया कि हजरत आयशा कहती है मेरे शोहर का अखलाक गोया के कुरान। तो आप मुझे बताइए बीवी किसकी तारीफ कर रही है, अपने शोहर की। एक दिन हजरत आयशा ने प्याले से पानी पिया, आका करीम ने इरशाद फरमाया ये बताओ तुमने प्याले से जो पानी पिया है वो किस जगह मुंह लगाकर पिया। अर्ज करते आका क्यों, मेरे आका मुस्कुराकर इरशाद फरमाते आज जिस जगह मुंह लगाकर पानी तुमने पिया है हमारा दिल चाहता उसी जगह मुंह लगाकर पानी हम पी लें। तो ये बीवी की मोहब्बत है। उधर बीवी भी तारीफ कर रही है शोहर की, इधर शोहर भी बीवी के सामने कह रहे जिससे पानी तुमने पिया हम पिएंगे। अब मुझे बताया गया आज दुनिया में हर औरत अपने शोहर की तारीफ कर दे, दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि नबी की बीवी आयशा के तरीके पर अमल हो जाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि उसका शोहर उससे राजी हो जाए। और शोहर बीवी की तारीफ कर दे उसमें भी दो फायदे। पहला फायदा तो ये कि नबी की सुन्नत पर अमल हो जाएगा,
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے راضی ہو جائے. اور آج تو میں نے بہت سے کو دیکھا اپنی بیویوں کی برائیاں دوسروں میں جا کر کرتے ہیں, اور کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی برائیاں اپنی سہیلیوں میں جا کر کرتی ہیں. اس سے جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے آپ کا نکاح ہو گیا, جوڑا قدرتی جو بنایا, نکاح ہو گیا تو آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریے نا اس گھر میں. اللہ چاہے جس حال میں رکھے. وہ دینے والا پروردگار, سب کچھ عطا کرنے والا پروردگار, وہ بھوکا رکھے تو ہم اس کی رضا پر راضی. وہ خوب اچھے کھانے کھلائے تو راضی. ہر حال میں تم خدا کا شکر ادا کر لو. اور نبی کی بیٹی کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار لو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشحال اور کل قیامت کے بھی انشاءاللہ جنت کے حقدار ہو جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالے. یہ بات میں آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. اور نبی نے اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر ایک وظیفہ کیا تھا, ایک عمل, وہ بتاؤں گا انشاءاللہ, اور بہت جلدی تقریر ختم ہو جائے گی. شوہر کی اجازت کے بغیر قدم گھر سے نہیں نکلے, اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا نہیں فرمائے. کیونکہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں 5 سال شادی کو گزر گئے اور 4 سال اچھے گزرے, اور 1 سال تھوڑی سی مطلب کوئی دکھ والی باتیں آ گئیں تو کہہ دیتی ہے زبان سے, جب سے ہم تمہارے گھر میں آئے پریشان, تم نے کھلائے کیا پلائے کیا, ہم نے دیکھا ہی کیا اس گھر میں آ ہے نا, کہہ دیتی ہیں. نہیں کہنا چاہیے, رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ایک اسلام کی مقدس شہزادی, ایک اسلام کی مقدس عورت جس کا نکاح ایک نبی کے غلام کے ساتھ ہوا. بعد نکاح وہ نبی کا غلام ایک جنگ میں چلا گیا اور بیوی سے کہا جب تک میں نہ آؤں آپ گھر سے نہ جائیں. ادھر اس کی ماں کی طبیعت خراب, اسی لڑکی کی ماں کی طبیعت خراب اور طبیعت بگڑتی چلی گئی. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انتقال باپ کا پہلے ہوا, باپ کی طبیعت خراب, سمجھ رہے, طبیعت بگڑتی چلی گئی. خبر پہنچی بیٹی تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے اور بہت خراب ہے, پتہ نہیں کب انتقال کر جائیں, کب سانسیں رک جائیں, چلو اپنے باپ کو جا کر کے دیکھ لو. اس وقت نبی حیات تھے, ظاہری اعتبار سے دنیا میں زندہ تھے. نبی اس لڑکی نے کہا ابھی نہیں, میں اپنے نبی سے اجازت لے لو. کسی کو بھیجا, جاؤ میرے نبی سے کہو شوہر گھر پر نہیں ہے, خبر گھر سے آئی ہے باپ کی طبیعت خراب ہے, کیا میں چلی جاؤں باپ کو دیکھنے کے لیے. وہ قاصد گیا نبی کی بارگاہ میں, نبی سے بولا آقا اسلام کی مقدس شہزادی ہے, آپ سے اجازت چاہتی ہے کہ گھر کو چلی جائے باپ کو دیکھنے کے لیے, طبیعت خراب ہے, شوہر گھر پر نہیں ہے. میرا کوئی کریم ارشاد فرمایا جب تک شوہر نہ آ جائے یا شوہر کی اجازت نہ مل جائے اس وقت تک اپنے گھر سے قدم کو نہ نکالے. اس لڑکی نے کہا جاؤ کہہ دینا جا کر نبی نے بھی منع کر دیا اور میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم کو نہیں نکالوں گی. اللہ اکبر. باپ کی طبیعت بگڑتی چلے گی, حالات یہ ہوئے باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال ہو گیا اور بعد انتقال کی خبر پہنچی بیٹی اب تک تو تمہارے باپ کی طبیعت خراب تھی, اب انتقال ہو گیا, اب ان کو دفن کر دیا جائے گا, سپرد خاک کر دیا جائے گا. کبھی زندگی میں جب تک کہ تمہاری زندگی اب چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا, جاؤ آخری وقت ہے باپ کا چہرہ دیکھ لو. آخری وقت میں تو باپ کے چہرے کی زیارت کر لو, آخری وقت میں تو دیدار کر لو. رسول کے پاس بھیجا کسی کو پوچھ کر آؤ باپ کی طبیعت خراب تھی اب انتقال ہو گیا کہ چلی جاؤں. مصطفیٰ نے فرمایا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جب تک شوہر نہ کہہ دے اگرچہ باپ کا انتقال ہو گیا گھر سے قدم وہ لڑکی نہ نکالے. اس اسلام کی مقدس شہزادی نے دل پر پتھر رکھ کر آنے والے قاضی سے کہا تھا جاؤ میرے نبی کا فرمان ہے شوہر کی اجازت جب تک نہ مل جائے گھر سے قدم نہ نکالا جائے. اگرچہ میرے باپ دنیا سے انتقال کر گیا چلا گیا مگر جب تک شوہر کی اجازت نہیں ملے گی میں اپنے گھر سے قدم کو نہیں نکالوں. اللہ اکبر. منع تو کر دیا مگر ادھر یہ بیٹی کا روتے روتے برا حال, ادھر اس کے باپ کو دفن کر دیا لوگوں نے, غسل دے کر کفن پہنا کر دفن کر دیا. رات کے وقت میں اس بیٹی نے نماز عشاء کو پڑھا اور قرآن کی تلاوت کی. تلاوت کرتے کرتے یہ سو گئی اور جیسے ہی سوئی اس نے اپنے باپ کو اپنے خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. اور جب باپ کو خواب میں دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر خواب ہی میں کہنے لگی ابا جان مجھے معاف کر دینا, میں آپ کی وہ بد نصیب بیٹی ہوں. باپ آپ جانتے تھے
बेटी दूसरे के घर की अमानत तो चली जाएगी, मगर फिर भी आपने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा, मुझे पाला परवरिश किया, तुमने अपना खून पसीना बहाकर मुझे खिलाया पिलाया, मुझे पहनाया, मगर बजान मैं तो बदनसीब औरत हूँ, बदनसीब आपकी बेटी हूँ कि जिसने अपने बाप को आखिरी वक्त में न देखा, आखिरी वक्त में बाप के चेहरे को बजान में न देख सकी। मुझे माफ कर देना, कसम खुदा की इस्लाम की मुकद्दस शहजादी ने ख्वाब ही में बाप के सामने बाप को देखकर रोना शुरू कर दिया, मगर इसके बाप ने कहा था बेटी ये रोने को बंद कर दे, आज जो तुमने एक नेक काम किया कि शौहर की इजाजत के बगैर अपने कदम को ना निकाला, उस एक नेकी की बुनियाद पर परवरदिगार ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ करके मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। आप अंदाजा तो लगाइए, बाप ने कहा बेटी तो रो मत, ये तेरी एक नेकी के शौहर की इजाजत के बगैर तूने कदम नहीं निकाला, मेरे इतना काम आ गई, इतना काम आ गई और अल्लाह को इतना पसंद आ गई कि तेरे रब ने, मेरे रब ने मुझे उस एक तेरी नेकी की बुनियाद पर मेरे तमाम गुनाहों को माफ करके जन्नत का हकदार बना दिया। तो औलाद अगर अच्छी होती है ना तो माँ बाप के लिए वो मग़फ़िरत का जरिया भी बनती है। अभी होगा तभी जबकि हम शादियां दीनदारी तलाश करके करेंगे, है ना, दीनदारी तलाश करेंगे, शादी में दीनदारी तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद होगी उसकी परवरिश भी इस्लाम के दायरे में की जाएगी। मेरे नबी ने वजीफा एक अमल किया अपनी बेटी की शादी के बाद, जब शादी हो गई और बेटी की शादी के बाद आका करीम अपने दामाद यानी अपनी बेटी के घर पहुंचे, और ये तरीका था जब नबी अपनी बेटी के घर जाते तो आका करीम की बेटी अपने बाप के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती, और जब बेटी घर आती तो आका करीम यानी आपके बाप आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। पहुंचे नबी बेटी के घर, आपने इरशाद फरमाया बेटी पानी लाओ जरा प्याले में, कहती हजरत फातिमा तो ज़हरा मैंने प्याले में पानी को लिया और अपने अब्बा जान को दिया, जैसे मैंने हाथों में दिया तो उन्होंने एक दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी उईदुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये दुआ पढ़ी और मुंह में पानी लिया, कुल्ली पानी में की और कहती है मेरे आका ने मेरे उस पानी के छींटे पीछे मारे, सामने से चेहरे पर मारे, सीने पर मारे और मारने के बाद हजरत अली से फरमाया अली जरा तुम भी इधर आओ। हजरत अली का बयान है मैं समझ गया कि मुस्तफा मुझसे भी पानी मंगाएंगे, मैं पानी प्याले में लेकर हाजिर हूँ। अब आका ने फिर दुआ इस अंदाज में पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी उईदुहु बिका वज़ुर्रियतहु मिनश शैतानिर रजीम, कहते उसमें भी कुल्ली की और हजरत अली कहते मेरे भी सीने पर छींटे मारे, चेहरे पर मारे, पीछे पीठ पर मारे, मैंने उसकी आका मिलेगा क्या? आका करीम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, अब ये जो मैंने अमल किया है, ये दुआएं पढ़कर पानी के छींटे मार दिए हैं, अल्लाह ताला तुमको भी तुम्हारी औलाद को भी जब तक की जिंदगी है शैतान की फरेबकारियों से महफूज फरमाते हैं। और आका ने फरमाया जो जो मेरा उम्मती इस अमल को करेगा अल्लाह ताला सबको शैतान की फरेबकारियों से और उनकी औलाद को भी महफूज फरमाता है। हालांकि ऐसा नहीं है हजरत अली और फातिमा की औलाद शैतान की फरेबकारियों में फंस जाती है, तो ऐसा तो नहीं है ना, ये वो फंस जाते, मगर ये हमारे और आपके लिए वजीफा था, हम तक पहुंचना था ये अमल, ये कानून, ये वजीफा। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे हम भी अपने बच्चों की शादी के बाद ये अमल कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम करेंगे तो किस अंदाज में? पानी में कुल्ली नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि नबी का लुआब दहन ऐसा था अगर वो खारी पानी में डाल दें तो मीठा बन जाए। हम सिर्फ अमल जो करेंगे सिर्फ दुआ पढ़ेंगे, सिर्फ दुआ पढ़ने के बाद दम करेंगे और पानी के छींटे मार देंगे, तो ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, ये मुस्तफ़ा का फरमान है, अल्लाह ताला अपने फजल करम से नबी के सदक़े इंशाअल्लाह महफूज फरमा देगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए खुदा ना खाता अगर कोई बात हो जाए छींटे मार के भैया, तो इस दौर में ये भी कह देते बोले पता नहीं सुसर ने सास ने करा दिया होगा, है ना, वो जो छींटे मारे। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। अगर खुदा ना खाता तबीयत बिगड़ जाए उसके फौरन बाद बोले पता नहीं कुछ करा दिया होगा, और आज के दौर में इलाज करने वाले भी ऐसे वो तो फौरन कहते हैं भैया जादू होगा, है ना। लेकिन अगर है कोई बात जादू हक है, ऐसा नहीं है नहीं होता, हक है, हमारे नबी पर भी किया गया था, मैं कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा, लेकिन हक है। लेकिन उसकी हिफाजत के लिए मैं इधर उधर नहीं जाना, कुरान से फायदा उठाना, कुरान में सब कुछ मौजूद है, कुरान के जरिए रूहानी चीजों के जरिए सिफरी अमल के जरिए नहीं, हम उलमा अइम्मा हुफाज और कुर्रा से सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में जो ताबीर लेंगे वो फायदा पहुंचाएंगे, इसके अलावा नहीं। अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार हम सबको अपने नबी और
اپنی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شادیاں سنت کے طریقے پر صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو کل نکاح ہوگا 2 خاندانوں کا ملن ہوگا، اللہ دونوں خاندانوں میں سچی محبت عطا فرمائے، بالخصوص زوجین میں سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو بعد نکاح اور اس ذکر کی برکت سے نیک اولاد عطا فرمائے، پروردگار ہم سب کے بھی کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم اپنے بچوں کا نکاح کر دو، اگر نکاح نہیں کیا وہ غریب ہوں گے تو میں اپنے فضل و کرم سے ان کو امیر بنا دوں گا۔ تو مالدار بنانے کا وعدہ اللہ نے کیا، تم دولت نہیں دے کہ بس بچے شادی کے لائق ہوں تو فوراً ان کی شادی کر دیں۔ شاعر کہتا غم زدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا درود کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام